طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. بلا ٹرانسمیشن میں ہم حاضر ہیں. یہ ٹرانسمیشن ہماری بلا کے نام سے شروع ہے اور اب تک جاری ہے. رمضان المبارک میں اس مقدس مہینہ میں برکتیں لوٹنے کے لیے ہم روز بروز نئے مہمان یہاں پر آتے ہیں اور ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. حافظ احسان صاحب شہر کی مشہور شخصیت ہیں، حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں اور بھی بہت ساری صلاحیتوں کے مالک ہیں. حافظ احسان صاحب، آپ بڑیاں ڈگریاں، بڑے تجربات، یہ کب، کون سے، کس سن میں آپ نے یہ حاصل کی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں حاجی شوکت نقشبندی صاحب، جناب بھائی عمران صاحب اور بلا ٹرانسمیشن کی انتظامیہ سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہاں پہ مجھے دعوت دی اور میں انتہائی ان کا مشکور ہوں. اور حاج صاحب نے جو سوال کیا ہے، میں حاج صاحب اس شعبے سے 92 سے ریلیٹڈ ہوں. 92 میں میں نے طبیہ کالج میں ایڈمیشن لیا تھا اور 96 میں میں طبیہ کالج سے فارغ ہونے کے بعد پھر میں نے ہمدرد یونیورسٹی سے اپنی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد میں یہاں پہ پریکٹس کرنے لگ گیا ہوں. اور اب میں الحمدللہ ایک جرمنی کی یونیورسٹی ہے، روہر یونیورسٹی، اس میں ایز اے اعزازی لیکچرار کے طور پہ بھی ہوں. اور پاکستان میں جتنی بھی کوئی ریسرچ ہو رہی ہے اس سے میں الحمدللہ ریلیٹڈ ہوں. اور ہمدرد یونیورسٹی کا ایک ادارہ ہے پیم، پاکستان ایسوسیشن فار ایسٹرن میڈیسن، اس کا میں ایگزیکٹو ممبر ہوں. تو یہ الحمدللہ یہ ذمہ داری میں نبھا رہا ہوں. رمضان شریف میں روزے کے حوالے سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، تو رمضان شریف میں روزہ دار روزہ رکھ لیتا ہے، اس کو طبی فائدے کیا ہیں؟ بھائی صاحب، روزہ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ ہماری بہت بڑی ایک ایکسرسائز ہے. دیکھیں، روزے کو اسلامی لحاظ سے دو فقیرتیں میں سمجھتا ہوں دوسری عبادات سے حاصل ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت کی اجر جو ہے نا وہ ہر چیز کا مقرر کیا ہوا ہے کہ آپ نماز پڑھو گے، حج کرو گے، زکوٰۃ دو گے، جو بھی عبادت کرو گے، کوئی نیکی کا کام کرو گے تو اس کا اجر جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر بھی میں خود دوں گا. یہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کو اس حوالے سے بہت امتیاز حاصل ہے کہ دوسری عبادات کے تو اجر اس کے مقرر کیے ہوئے ہیں، لیکن روزہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان نے میرے لیے رکھا اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. یہ اس حوالے سے کہ دیکھیں بندے کے پاس بہت ساری اپرچونٹی ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ وہ باہر کہہ دے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ چھپ کے کچھ بھی کھا پی سکتا ہے، وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا اس کو. لیکن اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ چھپ کے، اس کے پاس ساری چیزیں موجود تھیں، دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود اس نے یہ میری وجہ سے کچھ کھایا پیا نہیں، اپنے تمام روزے کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کیا، لہٰذا اس کا اجر بھی میں دوں گا. اور دوسرا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ اس کا بہت بڑا امتیاز حاصل ہے روزے کو کہ یہ صرف مسلمانوں پہ ہی فرض نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے بھی تمام قوموں کے اوپر فرض تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی عبادت کے ساتھ ساتھ
یہ انسانی صحت کے اندر، صحت کا بھی اس میں کوئی بہت بڑا ایلیمنٹ ہوگا، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے اوپر اس کو فرض کیا ہے، اور جو بھی بندہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے، اس کے علاوہ اس کو جسمانی بہت سے فائدے ہوتے ہیں، اور طبی لحاظ سے اس کو دیکھا گیا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو پہلے روزے سے لے کے ہی اس کو بہت ساری افادیت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے 2-3 روزوں تک تو بندہ خود تھوڑا سا محسوس کرتا ہے کہ اس کو ویکنس ہو رہی ہے، اس کو تھوڑا سا اس کے جسم کے اندر قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، لیکن ایکچولی اس کے جتنے جسم کے اندر زائد ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جتنے زائد ایلیمنٹس ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اس میں کچی شوگر ہوتی ہے، گلائکوجن ہوتی ہے، اس کے اندر یورک ایسڈ ہوتا ہے، اس کی کولیسٹرول ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری ڈائجسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جس وجہ سے جو بہت ساری بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور اگر بہت ساری بیماریاں دیکھیں گے آپ کہ کولیسٹرول کی وجہ سے جتنے ہارٹ کی بیماریاں، دل کی بیماریاں جتنی پیدا ہو رہی ہیں، وہ کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، اور یورک ایسڈ کی وجہ سے جسم کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، جوڑوں میں درد کا پرابلم ہو رہا ہے، موڑوں کی تکلیف کا پرابلم ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ گردوں میں پتھری کا سبب بن جاتا ہے، بہت سی بیماریاں ایسی پیدا ہو رہی ہیں، لیکن وہ بھی اپنے لیول پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جتنی جسم کے اندر فالتو جمع ہونے والی چربی ہے وہ فوری طور پہ ڈائجسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے وہ ڈائجسٹ ہوتی ہے تو انسانی صحت، انسانی جسم جو ہے نا وہ پہلے سے بہت بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں ایک مثال بھی دینا چاہوں گا۔ ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر یوسی نوری، وہ ان کو سائنس کی دنیا میں نوبل انعام دیا گیا ہے، جاپان کے یہ ڈاکٹر تھے، اور انہوں نے ایک ریسرچ کی جب بہت شور تھا کینسر کے حوالے سے کہ کینسر ایک ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو رہا، اور اگر ہے تو بہت کاسٹلی، بہت مہنگا، لیکن انہوں نے ایک اعلان کیا، انہوں نے کہا جی کہ میں اس دفعہ کینسر کا علاج میں نے دریافت کر لیا ہے، میں کینسر کا علاج بتاؤں گا۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ کینسر کا علاج ڈاکٹر یوسی نوری صاحب نے دریافت کر لیا، انہوں نے کہا جی میں جو اس دفعہ ورلڈ ہیلتھ کانفرنس ہوگی میں اس کے اندر بتاؤں گا۔ تو انہوں نے جب آ کے اس میں علاج بتایا تو انہوں نے کہا یہی جو ہم روزوں کا طریقہ کار ہے جو ہمارا، انہوں نے کہا کہ اس کا جو کینسر کا علاج ہے وہ جسم کے اندر جتنے ڈیڈ سیل ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے رہتے ہیں، جتنے بھی اس میں جو ویک سیل ہوتے ہیں، ڈیڈ سیل ہوتے ہیں، وہ جمع ہوتے رہتے ہیں، وہ جسم کے کسی بھی حصے میں جمع ہو سکتے ہیں، لیور کے اندر ہو سکتے ہیں، کڈنی کے اندر ہو سکتے ہیں، لنگس کے اندر ہو سکتے ہیں، کسی جگہ پہ بھی جب وہ جمع ہوتے رہتے ہیں تو ان کے جمع ہوتے ہوتے وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس کا علاج میں نے جو دریافت کیا ہے وہ کوئی میڈیسن نہیں ہے، اس کا علاج جو میں نے دریافت کیا ہے وہ کوئی اور اس کا طریقہ بھی نہیں ہے، وہ صرف اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان دن کے اندر 12 سے 14 گھنٹے 16 گھنٹے اگر بھوکا رہنا شروع کر دے، وہ اگر بھوکا رہنا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ڈیڈ سیل ہیں جسم کے اندر وہ سارے کے سارے ایکٹیو سیل جو ہیں ان کو کھا جاتے ہیں، اور وہ کینسر کا مرض پیدا ہونے سے بچ جاتا ہے، اور اس کو نوبت ہی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کو اتنے بڑے پرابلم سے بچاتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی لمٹ آپ نے کیا مقرر کی ہے؟ جب سائنسدانوں نے ان سے سوال کیا کہ اگر آپ نے یہ علاج تو دریافت کیا کہ وہ جو اگر 12 14 گھنٹے 16 گھنٹے ایک انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کے وہ ڈیڈ سیل جو ہیں ایکٹیو سیل ان کو کھا جاتے ہیں، اور وہ ان کو جمع ہونے کا، پرابلم پیدا کرنے کا، وہاں پہ انفیکشن پیدا کرنے کا، وہ کینسر کا باعث بننے کا سبب جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا اس کا محسوس کیا ہے کہ کیا اس کا نکالا ہے کہ کتنے دن تک اس کو ایسی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے اور کتنے گھنٹے کرنی چاہیے؟ تو انہوں نے ایک تو یہ 12 سے 16 گھنٹے کا اس کی ٹائم ڈیوریشن بتائی، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کے کم از کم 20 سے 25 دن تک اس کو کرنا چاہیے۔ تو وہ صرف روزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کیے ہیں کہ ہم 30 دن وہ روزے رکھتے ہیں۔ ہم ایک سامعین بریک پر جا رہے ہیں۔ طلع البدر علينا